جیسا کہ ہمارے چینل کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ آپ کے سامنے ان پوشیدہ دنیاؤں کی ہلکی سی جھلک پیش کر سکے جو کہ عام دنیا کی نگاہوں سے عموماً پوشیدہ رہتی ہیں، اور اپنے اس مقصد کے پیش نظر آج بھی ہم آپ کو زیر آب یعنی سمندری دنیا کی ایک خاص مخلوق جس کو ماضی میں سمندری کتا اور حال میں شارک کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے سے متعارف کروانے جا رہے ہیں، جو اپنے عظیم الجثہ ہونے کی بدولت خصوصی شہرت کی حامل ہے۔ اس کی تاریخ، فطرت اور انفرادیت پر گفتگو سے قبل مناسب ہوگا کہ آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی اسی نوع کی دیگر ویڈیوز بھی آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، یوں تو مچھلیوں کے خاندان کی بے شمار اقسام کا ذکر موجود ہے، لیکن چونکہ آج ہمارا موضوع سخن صرف شارک ہے، جس کے بارے میں محققین کی رائے ہے کہ یہ خاندان تقریباً 500 اقسام پر مشتمل ہے جو کہ مختلف جسامتوں اور عادات کے حامل ہیں۔ شارک کی کم ترین جسامت ماہرین کے مطابق 17 سینٹی میٹر یعنی تقریباً انسانی ہاتھ کے برابر بنتی ہے، جبکہ دنیا میں جو اب تک سب سے بڑے وجود کی حامل شارک دریافت ہوئی ہے اس کی جسامت یا طوالت 12 میٹر، گویا اس کی لمبائی ایک بڑے ٹریلر سے قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ شارک جو کہ دنیا کے تقریباً تمام سمندروں میں پائی جاتی ہے، عموماً 2000 سے 6500 فٹ پانی کی گہرائی میں اطمینان محسوس کرتی ہے، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ شارک ساؤتھ افریقہ کے سمندروں میں تسلیم کی جاتی ہیں۔ یہ عموماً تازہ پانیوں میں رہنا پسند نہیں کرتی۔ شارک کے جسم پر فطری طور پر کچھ ایسے ڈرمل ٹیشوز ہوتے ہیں جو اس کی جلد کی حفاظت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، جبکہ یہ دلچسپ حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ اس کے منہ میں دانتوں کے کئی سیٹ بھی ہوتے ہیں جنہیں وہ بوقت ضرورت تبدیل بھی کر لیتی ہے۔ اس کی مشہور اقسام میں گریٹ وائٹ شارک، ٹائیگر شارک، بلو شارک، ماکو شارک اور تھریشر شارک شامل ہیں۔ اس کا عظیم الجثہ ہونا اگرچہ اپنی جگہ، لیکن یہ سمندر میں انسانی سرگرمیوں سے ہمیشہ خوفزدہ رہتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کا بسیرا عام طور پر پانیوں کی گہرائی میں ہوتا ہے۔ ساتھیوں، شارک کی عمر کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 20 سے 30 سال کی عمر کی حامل ہوتی ہے۔ 16ویں صدی تک اسے سمندری کتے کا نام دیا جاتا تھا۔ دنیا کے سمندروں میں اس کی موجودگی کے بارے میں محققین کی رائے ہے یہ 420 سے 450 ملین سال پہلے سے آبی دنیا کی باسی ہے، یعنی اس کی عمر خشکی پر پائے جانے والے کئی پودوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدائی زمانے کی شارک کا حلیہ اور جسامت آج سے قدرے مختلف ہوا کرتا تھا، جو کہ اپنے پتلے اور 3 نوکوں والے دانتوں کی بدولت جو کہ اس کے شکار میں معاون ہوتے تھے تصور ہوتی تھی، جبکہ ماڈرن شارک کے بارے میں محققین کی رائے ہے کہ اس کی عمر محض 100 ملین سال بنتی ہے، جس کے دانت اور مکمل ڈھانچے دریافت ہو چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے دانت زندگی میں 10 سے لے کر سینکڑوں بار تک گرتے اور پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی طبعی عمر گزارنے اور مرنے کے بعد اس کا جسم کئی ہزار ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جو کہ بالآخر سمندر کی دیگر مچھلیوں کا رزق بنتا ہے۔ دوستو، شارک کی اس عجیب و غریب خوبی کے بارے میں بھی شاید کم لوگوں کو علم ہوگا کہ یہ اپنے زخمی شکار کی بو کو پانی میں میلوں دور سے محسوس کر لیتی ہے، لیکن شارک شکار کے لیے عمومی طور پر شام سے لے کر رات تک کے وقت کو پسند کرتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے شکار اور نسل کی تولید کے لیے دور دراز کا سفر طے کرتی ہے۔ ہیمر ہیڈ شارک کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ ملاپ کے موسم میں دوسرے سمندروں تک کا سفر بھی طے کرتی ہے، جبکہ وائٹ شارک عموماً بے خبری میں اپنے شکار کو دبوچنے کا فطری گر جانتی ہے۔ اس کے بارے میں محققین کی رائے ہے کہ یہ 12 سے 15 سال کی عمر میں آ کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اور اگرچہ حاملہ ہونے کے دنوں میں اس کے پیٹ میں کئی بچے ہوتے ہیں جو کہ ماں کے پیٹ میں ہی ایک دوسرے کا شکار شروع کر دیتے ہیں، جس کے بعد 1 یا 2 قاتل بچے ہی جنم لے سکتے ہیں، جن کو فطرت شکار کی تربیت ماں کے پیٹ میں ہی سکھا دیتی ہے۔ اور پھر اس میں حیرانی کیا کہ شارک کے بچے اپنی پیدائش کے فوراً بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ حصول رزق کے لیے اپنا شکار خود کر سکیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو اس سمندری ڈریگن کے بارے میں یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے واٹس ایپ اور فیس بک پر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔